کہ اس نے ہمارے معصوم بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے ذریعے ہماری دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو اور ہماری دینی ضرورت بھی پوری ہو، جس کے ذریعے ہماری دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو اور دینی تعلیم بھی ہمیں حاصل ہو۔ آپ دیکھیے کہ تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی قوم کو ہرانا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس قوم کو تعلیمی میدان سے پیچھے کر دیجیے، بس کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ جاہل رکھیے۔ جاہل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، اسی طرح جاہل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ علم تو ہے لیکن صحیح علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونا جیسے جہالت ہے، ایسے ہی صحیح علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھی ضرورت کی چیز بنائی ہے اور دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنائی ہے، تو ہم کو اور ہمارے بچوں کو ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جہاں ہماری دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہو اور ہماری دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ادارہ النور اسلامک ادارہ ان دونوں اہم اور ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرمائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل مہیا فرمائے۔ کیونکہ آج پیرنٹس بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے سب سے قیمتی نعمت تو ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ یہ اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ 2 سال ہوا، 5 سال ہوا شادی ہو کے، گھر کی مستورات میں باتیں چلتی ہیں، کیا بھی نہیں کیا، کیا بھی نہیں کیا، کیا بھی نہیں کیا وہ۔ پھر بڑی محنتوں کے بعد، صعوبتیں اٹھانے کے بعد، وظائف اور اوراد، ڈاکٹروں کے پاس علاج کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ گھر کو آباد کرتا ہے تو پورا گھر خوش ہو جاتا ہے، وہ اس ماں کا گود بھر جاتا ہے، باپ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہ اللہ نے اولاد ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اولاد کی دنیاوی ضرورتیں تو پوری کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن اس کی صحیح دینی تربیت ہو جائے، اس کو سچا پکا مسلمان بنا دیا جائے اور اس کو اپنے ملک کا وفادار شہری بنایا جائے اور اس کو انسانوں کا غمخوار بنایا جائے، ایسا انسان بنانے کی بہت کم مائیں اور بہت کم باپ اس کی فکر کرتے ہیں۔ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم اسکول سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں صرف دنیا ہی دنیا ہوگی۔ مدرسے کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں صرف اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول ہوگا۔ گویا ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ دین کی تعلیم دلانا ہو بچے کو تو مکتب اور مدرسہ بھیجو، دنیا کی تعلیم اگر دلانا ہے بچے کو تو اسکول، کالج اور یونیورسٹی بھیجو۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اکابرین تھے دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈروں میں اور ان کے شاگردوں میں ایک نام آتا ہے، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت تحریک آزادی ہند کے بہت بڑے مجاہد تھے. مالٹا کی جیل میں تقریباً 3.25 سال رہ کر آئے ہیں، اور حضرت وہاں سے آنے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی ہے. تو ایک طرف دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، تو دوسری طرف سچا مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ قوم کا خادم بنانے کے لیے، ملک کا وفادار شہری بنانے کے لیے، اور ملک کے جو عدالتیں ہیں وہاں پر سچا ایماندار جج بنانے کے لیے، ملک کی عدالتوں میں امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ مقدمات فائل کرنے کے لیے، وکلا بنانے کے لیے ہمارے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی ہے. اس لیے اب ہم کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مسٹر الگ ہوتا ہے، ملا الگ ہوتا ہے. اسی تفریق کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مسٹر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہت بڑا پائلٹ بنے، لیکن دیندار ہو، اپنے مذہب کا عمل کرنے والا ہو، انسانیت اس کے اندر ہو، قوم کے ساتھ وفاداری رکھتا ہو، ملک کے ساتھ غمخواری رکھتا ہو، تو وہ آدمی بہت بڑا انسان ہوگا. اگر اس کے بجائے بہت بڑا علم دین بھی حاصل کر لیا، اس کے اندر اس طرح کی خوبیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ صرف نام کا دیندار رہے گا، اندر سے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، اس اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کے ذمے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بڑا نرالا انداز تھا. حدیث میں آتا ہے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. وہ چھوٹے بچے تھے، ان کو کیا پتا مسئلہ کہ سادات کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے، سید خاندان والوں کے لیے. تو چھوٹا سا بچہ تھا، گھر میں پڑی ہوئی کھجور اٹھا لیے اور منہ میں ڈال دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کخ کخ، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تھوکو 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 تھوکو، ارمی بہا، اسے منہ سے نکالو پھینک دو. اگر میں اور آپ ہوتے، بچہ اسکول سے اپنے کلاس میٹ کا اسکیل لے کر آ گیا، پینسل لے کر آ گیا، شارپنر لے کر آ گیا، اور ماں کو بتا بھی رہا ہے یہ میرے دوست کا ہے، یہ میری سہیلی کا ہے، تو ماں کچھ نہیں بولی. وہاں ہم کو ایکشن لینا ہے. یہ تم نے پوچھ کر لیا ہے کہ بغیر پوچھے لیا ہے، یہ تمہارے لیے لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بچہ سمجھ کر چھوڑ نہیں دیا تھا، اسی بچپن سے ان کی تربیت فرمائی، تب جا کر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اسی طرح امہات المؤمنین میں ایک نام آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، بعد میں پہلے وہ کسی اور شوہر کے نکاح میں تھی. اس شوہر سے ایک لڑکا تھا جس کا نام عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چھوٹے سے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو عمرو ابن سلمہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے جب کھانے کے لیے وہ بیٹھے تو آپ نے ان کی تربیت فرمائی. آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں، آپ نے فرمایا سم اللہ، جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور جب کھانا کھانے لگو تو اپنے دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھاؤ. یہ 3 سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کی تربیت کے لیے بتائی ہیں. بسم اللہ پڑھ کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے آگے سے کھانا. مسئلہ الگ ہے کہ اگر دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو پھر آدمی اپنی پسند کی جو چیز ہے اسے آگے پیچھے سے اٹھا کر کھا سکتا ہے، لیکن ایک ہی قسم کی چیز رکھی ہوئی ہو تو پھر اپنے آگے سے کھانا یہ سنت ہے کھانے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے بچوں کی تربیت پر توجہ دی ہے، اور اس سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، آج کل اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے جو لوگ فارغ ہو کر آ رہے ہیں، ان کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم کو دنیا کمانا ہے۔ اسی لیے